نبی پاک نے انکریج کیا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں، مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. میں آج ہی کی بس آپ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میرے موبائل میں میسج ہے، انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے. ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی. اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے. اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جمعرات کی رات ہے ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں، دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں کہ جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے کہ یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے.